بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے لیے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت بیٹھے درس حدیث شریف دے رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا درس حدیث کے تو بڑے آداب ہیں، کلام رسول اللہ علیہ السلام، تو لکھا ہے کہ حضرت نے درس دیتے دیتے اپنا دست مبارک اس طرح کر دیا۔ اب سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں لیکن پوچھا نہیں کسی نے، ادب کی وجہ سے کہ حضور ہاتھ اس طرح کیوں کیتا ہے۔ تو پھر لکھا ہے کہ حضرت کے دست مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے جی، درس حدیث شریف ختم ہو گیا، دعا ہو گئی تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ عرض کی تھی حضرت پہلے دست مبارک اس طرح کر دیا، پھر ہاتھ میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرا ایک بچہ مرید تھا چھوٹا، مجھے ساڑھے کاکے نے ناز پڑھی ہے، وہ کھیلتا کھیلتا نا کنویں میں گر گیا، تو پہلے اس نے اپنے والد کو آواز دی، ظاہر والد تک آواز گئی نہیں، پھر اس نے اپنی والدہ کو پکارا، والدہ تک آواز گئی نہیں، وہ نہیں پہنچی، پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا، بھائی تک آواز گئی نہیں، وہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے مجھے پکارا تھا، میں اس کو نکالنے گیا تھا۔ لیکن بات صرف یہ ہے، ہم تو مائل بکرم نہیں، مرید بھی تو مرید کی طلب کے لیے مرید کہنا میں مرید بعد چ کرو، پہلے میں پیر بنا دے، مرید ہی نہیں میں کرنی ہے، ڈائریکٹ ہی میں پیر بھرتی کرو۔ حضرت جو پہلے تھے حضرت انہوں نے مریدیاں کی ہیں، اب کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو، پھر پیر بھی نہ بھرتی کرو، ڈائریکٹ کو تو بھی لاؤ، حضرت اس کو تھلے لاؤ بھی نہیں لینا جی کوئی۔ یہ جو کیونکہ ہمارا بھی سلسلہ ہے نقشبندی مجددی، تو ہمارا سلسلہ بھی عیدگاہ شریف حضرت حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے جو پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمہ، وہ حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت کے لیے لکھا ہے کیونکہ آپ عالم دین تھے بہت بڑے، حکیم خادم علی رحمہ، لکھا ہے کہ حضرت ادھر نا عیدگاہ شریف تشریف لائے ہوئے تھے، تو کسی پروگرام پہ جانا تھا، تو حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 گھوڑے منگوائے، ایک اپنے لیے اور ایک میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ گھوڑے اس ترتیب سے آئے کہ ایک گھوڑا کمزور تھا اور ایک گھوڑا صحت مند آ گیا، تو حضرت نے کیا کیا، آپ نے جو کمزور گھوڑا تھا نا حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ خود رکھ لیا اپنے بیٹھنے کے لیے، اور جو ذرا صحت مند گھوڑا تھا وہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور باقی سنگیوں کو کہا بھی تم ذکر الہی کرتے کرتے پیادہ لاؤ سارے پیچھے۔ اب جناب وہ قبلہ بیٹھ گئے گھوڑے پہ، گھوڑا چل پڑا، وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا حضرت نے دائیں دیکھا تو حکیم خادم علی صاحب کوئی، بائیں دیکھا تو کوئی، جب گھوڑا کھڑا کر کے دیکھا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ گھوڑے دی آواز پڑھ کے پیدل ہی پہ آ گئے۔ جب قریب آئے نا تو پوچھا حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ خادم علی، تجھے گھوڑا اس لیے تو نہیں دیا کہ تو گھوڑا ہونے کے باوجود بھی پیدل ہی آئے، تو گھوڑے پہ بیٹھ گیا، پیدل کیوں آ رہا ہے؟ آپ سننا حضرت اس کو کہتے ہیں مریدی۔ عرض کرنے لگے حضور گل ہے کہ صحت دے لحاظ نہ آپ دا ذرا گھوڑا ماڑا ہے، میرا گھوڑا ذرا تگڑا ہے، وہ میں تے ڈر دے مارے نہیں بیٹھا، یہ آپ دے گھوڑے دے اگے لنگ گیا، میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے۔ حضرت انہوں نے مریدی کی ہے، حضرت ان لوگوں نے مریدی کی ہے، حضرت جیسے کہتے ہیں مرید نہیں ہونا، ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو، حضرت انہوں نے مریدیاں کی ہیں، مریدی کی ہے، ذرا آپ دا ماڑا ہے، میرا تگڑا، ڈر لگتا ہے کہ تیرے کو بیس جی آگے ہی نہ لنگ جے، میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے۔ حضرت ان لوگوں نے مریدی کی ہے، حضرت اور دعا میں کہتا ہوں بس یہ ایک ہی معاملہ ذرا کٹھن ہے، دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا کر دے، جو مرید ہو گیا پھر وہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا، تو جس سے جو مرید نہیں ہو سکا حضرت اس نے پھر کیا ہونا ہے، اس نے پھر کیا ہونا ہے؟ دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں مرید۔ وہ دیکھا نا حضرت جی، وہ قبلہ جو سیال شریف کے تاجدار ہیں، وہ وہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی قبلہ پیر پٹھان علیہ الرحمہ کی زیارت کے لیے حضرت خواجہ حضر علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے حضرت، اس میں بڑا باریک نقطہ ہے اس میں۔ تو وہ آئے اور حضرت سے کچھ جو ہے نا انہوں نے گفتگو کی اور وہ تشریف لے گئے، تو
جب اٹھ کے گئے نا تو حضرت مجمع کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ، آپ نے پوچھا بھی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ تو سب نے عرض کی حضور سن۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر جڑے گئے جی حضرت خواجہ خضر جی، وہ سارا ہی مجمع اٹھ کے چل دیا، لیکن قبلہ سیال کے تاجدار نہیں گئے۔ پوچھا تو نہیں ویکھنا؟ عرض کی تھی حضور میں تمہیں ویکھاں گا، انہوں ادھر ویکھن آندا ہے۔ وہ تو صحیح حضرت جی کسی، اور میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ ہیں اور میں نے کہا نا حضرت ہم ماننے والے ہیں، ہمیں نہیں یہ والوں کی لوڑ کوئی، ہم ماننے والے ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے سنا کہ دور تھا بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ ہے، افلت شموس الاولین شمس ہے، حضور کا دور مبارک تھا۔ تو بغداد شریف کے مضافات میں رہنے والا خاندان تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کہتی ہے بیٹے کو بیٹا خواہش تو یہ تھی کہ تجھے کوئی بڑا سا عالم دین بناتی، لیکن اب میری مجبوری ہے، اب گھر تو نہیں چلانا سارا، تو میں نے اب فیصلہ کیا کہ تجھے بغداد شریف بھیجو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن بیٹا اتنا کام کرنا کہ کام بعد میں ڈھونڈنا، پہلے وہ جا کے کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنا اور اس کا مرید ہو جانا، کیونکہ حضرت یہ تو اب بھی گندی سوچ آ گئی نا۔ پہلے تو کہتے ہیں بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوتا ہے، سپ تو ہوتا ہی پیڑا ہے لیکن بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوتا ہے حضرت۔ یہ تو اب ہوائیں چل گئیں اور عجیب و غریب باتیں شروع کر دی گئی۔ ماں نے کہا بیٹا پہلے مرید ہونا ہے بغداد شریف جا کے، تو کام بعد میں تلاش کرنا۔ تو بچہ تھا نا، وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے بابا جی جس کا مرید ہونا ہے اس کی کوئی نشانی بھی تو بتائیں نا۔ اس نے کہا بیٹا اس کا مرید ہو جانا جس کا تسبیح اور مصلی سے بڑا تعلق ہو۔ اس کا تو مقصد تھا جو ذاکر ہو بڑا زیادہ، جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو نوافل پڑھنے والا ہو۔ وہ بچہ کام تلاش کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا چلو مرید تو بعد میں ہو جاؤں گا، پہلے کام تلاش کرو۔ وہ کام کے لیے جس کے پاس گیا نا، وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑے بابے ہوئی سن، تھلے مسلح پایا سی، ہاتھ جو انہوں نے تصویر لپیٹی سی، انہیں کہا لے بھی کام بھی لب گیا تو پیر بھی لب گیا دونوں ہی کام ایک جگہ ہو گئے۔ پہلے تو کام تلاش کیا، پھر وہ کہتا جی مجھے مرید بھی کرو۔ اس نے کہا بھائی گل میں دنیا دار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کیا سی وہ مرید ہو جائی جہاں مسلے اور تسبیح نال تعلق ذرا پکا ہوئے، بیٹھے مسلے تے اور تسبیح باں تے بنی جے اور کی پکا ہونا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے چل بھائی مرید 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 ہو گیا۔ اب حضرت وقت گزرتا گیا، بچہ بھی آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوتا گیا، پتہ اسے بھی لگ گیا کہ پیر ہونے والی کہانی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت جی تھا مرید نا۔ اس کا بات میں نے دے دی ہے، جو ہوئے گی دیکھی جائے گی، پیر ہے یہ میرا ہوں۔ حضرت وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک دن نا استاد نے اس کو کسی کام سے بھیجا، وہ کام کر رہا تھا تو جناب شور اٹھا بازار میں، ادب ادب بزرگوں سے پاک کی سواری آ رہی، تو سارے دکاندار دکانیں چھوڑ کے نا وہ کتاروں میں کھڑے ہو گئے بزرگوں سے پاک کی زیارت کرنے۔ اس نے کیا کیا، وہ دیوار کی جانی منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہمارے لیے دسترخوان کی مانند ہے، ان سے کیا چھپا تھا۔ بزرگوں سے پاک گزرے نا تو دیکھا سارے میرے منہ کر کے کھلوتے ہیں، کاندل منہ کر کے کھلو رہے ہیں۔ کہا جاؤ اس کو دیکھ کے آؤ، لائے آنکھیں زور سے بند۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی میں کیوں نہیں دیکھتا، تو سارا زمانہ مجھے دیکھنے کے لیے کھڑا، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ حضرت حضور آپ تے غوث ثقل ہیں، وہ ولی نہیں جدے کندھے تے آپ دا قدم مبارک نہ ہوئے ہیں۔ حضور لیکن ہے کہ جڑا میرا پیر ہے ذرا ماڑا تھوڑا جہا، تو میں نہیں تانوں ویکھنا کوئی نہیں، کیونکہ تانوں ویکھاں گا پیر دی عقیدت گھٹے گی تہاڈی ودے گی۔ اس کو کہتے ہیں مریدی ہے، میں نہیں دیکھنا پاوے تھی غوث ثقل ہے، لیکن دیکھنا نہیں میں تانوں، کیونکہ مجھے پتا میرا پیر ماڑا ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھنا، کیونکہ آپ کو دیکھوں گا اپنے پیر کی عقیدت کم ہوگی، آپ کی بڑھ جائے گی۔ میں نے نہیں دیکھ میں نے اپنے مرشد کا در نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ادھے مرشد نو لے کے آؤ، جاؤ پہلے انو لے کے آؤ۔ یہ ادھر دی یہ مریدی کو سوکھا کام تو نہیں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا۔ پھر دیکھو تو صحیح حضرت پھر رنگ کیا ہے،